سورۃ البقرہ کے 22ویں رکوع کا آغاز ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 6واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی بیت المقدس میں جو صخرہ چٹان ہے اس کی طرف منہ کرتے ہیں جو مغربی کنارہ ہے، اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہودی اور عیسائی یہ گمان کرتے تھے کہ صرف اس قبلے ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کا رد فرمایا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا ہے، اور یہ خطاب اہل کتاب سے بھی ہے ایک روایت کے مطابق، اور سارے مومنین کو بھی خطاب ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں جب تک عقیدے درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ کے شان نزول میں 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہودی عیسائی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو کافی سمجھتے تھے، اور دیگر باتوں سے اور اہم باتوں سے انہوں نے دوری اختیار کی، تو انہیں فرمایا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ پہلے حکم تھا جب یہ قبلہ تھا، اب یہ قبلہ باقی نہ رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا اس وقت فائدہ دیتا ہے جب عقیدے درست ہوں، دل میں ایمان ہو، اور دل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر، والملائکہ فرشتوں پر، والکتابی کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ یعنی اصل نیکی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اللہ پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر اس کا ایمان ہو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرے۔ گردن چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرے۔ تو اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ انسان اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال خرچ کرے، جو مال اسے عزیز ہے، جس مال سے اسے محبت ہے، وہ اللہ کی محبت میں خرچ کرے، رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو، مسکینوں کو، ضرورت مند جو مسافر ہیں انہیں دے، جو ضرورت مند مانگنے والے ہیں انہیں دے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دے۔ یہاں پر فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنا عزیز، اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں دے، اور دوسرا علی حبہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال دے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دونوں تفسیروں کو جمع کر کے ترجمہ فرمایا، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے۔
ایک وقت انسان پر وہ آتا ہے کہ جب وہ مال خرچ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، تو اس وقت تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مال خرچ کر دوں، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ صحت، تندرستی، عافیت میں جب مال کی ضرورت ہو وہ مال اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ بخاری شریف کتاب الزکاة باب ای الصدقۃ افضل، حدیث نمبر 1419، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سے صدقے کا اجر زیادہ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو تندرست ہو، صحت مند ہو، تیرے اعضاء سلامت ہوں اور تجھے محسوس ہوتا ہو کہ مال کی مجھے ضرورت ہے اور اگر مال خرچ کروں گا تو کہیں محتاجی نہ آ جائے، ان ساری سوچوں کے باوجود تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر، تو یہ سب سے افضل ہے۔ وَلَا تَمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ موت گلے تک پہنچ جائے، پھر تو کہے کہ یہ مال فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اور وہ تو فلاں کے لیے ہو چکا۔ یعنی جب تم مرنے لگے اور پھر تو لوگوں کو مال تقسیم کرنے لگے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو اب تو یہ تیرا مال فلاں کا ہو ہی چکا، یعنی اب تیرے مرنے پر ورثہ میں تقسیم تو ہوگا، لہذا جب تجھے مال کی ضرورت ہے، تو تندرست ہے، صحت، تندرستی، عافیت میں وہ مال خرچ کر دے، یہ افضل صدقہ ہے۔ گو کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، بیماری کی حالت میں بھی صدقہ کرے تو بھی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح اگر نزا کی کیفیات ہوں یا سخت بیمار ہو، اس وقت اگر مال کو صدقہ کرے تو شرعی طور پر تہائی مال کو صدقہ کرنے کی اسے اس وقت اجازت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی باعث ثواب ہے، لیکن افضل صدقہ یہ ہے کہ صحت، تندرستی میں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ رشتہ داروں کو دے، تو دیکھیں یہ جو صدقے کی بات ہو رہی ہے یہ نفلی خیرات کی بات ہو رہی ہے، اور نفلی خیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں غریبوں کو دیں، چاہے وہ غریب رشتہ دار ہوں، چاہے مسکین فقیر ہوں، اللہ کی راہ میں دیں تو اس کے لیے ثواب ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ کو ضرورت ہے اور ماں باپ کو دیا جائے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی بچوں کو ضرورت ہے اور ان کے جائز جو اخراجات ہیں اس میں خرچ کیا جائے تو اس پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے۔ گھر میں جو اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے اس پر بھی ثواب ہے۔ دوست احباب رشتہ داروں کو ثواب کی نیت سے کھلائے تو اس پر بھی ثواب ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ان رشتہ داروں کی مدد کرے جو غریب ہیں، اپنے ان دوستوں کی مدد کرے جو مستحق ہیں۔